اللہ الرحمن الرحیم جی فقوله بالأحكام يكون احترازا عن علم ما سوى كتاب الله تعالى المتعلق إلى آخره فالحكم بهذا التفصيل صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مضاف الیہ الفقہ اصول الفقہ کی ایک تعریف آ گئی ہے مضاف الیہ کی. معرفت النفس ما لہا وما عملاً کی قید بعض نے بڑھائی ہے بعض نے نہیں. تو دوسری تعریف اصحاب شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک کہ فقہ کیا ہے؟ علم ہے احکام کا، ایسے احکام جو شرعیہ ہیں، ایسے احکام شرعیہ جو عملیہ ہیں، لیکن علم ان احکام شرعیہ کے ادلہ تفصیلیہ سے، ادلہ شعبہ سے. جی تو پھر بحث شروع کی تھی کہ علم جنس ہے اور باقی فصلیں ہیں. تو مصنف کا قول بالاحکام، اس سے ممکن ہے کہ مراد لیں حکم سے مراد لیں اسناد و امر الی آخر، اور ممکن ہے کہ حکم سے مراد و حکم مصطلح یعنی خطاب اللہ تعالی المتعلق ہو. اگیاری تعریف ساری او خطاب اللہ تعالی المتعلق بے افعال. اگلے صفحے تے دیکھ اگلے پاسے رتے رنگ یہ ہوا جڑا مسلم ثبوت پڑھیا جی. بالکل تعریف تو کوئی ہونی ہر تھان دے جی. تو یا یہ مراد ہے جی. اگر مراد لیں پہلا معنی حکم کا اسناد و امر الی آخر تو اب نکل جائے گا، چونکہ اسناد و امر میں تو تصدیق ہوتی ہے، تو اب وہ علم نکل جائیں گے جن علموں میں تصور ہوتا ہے تصدیق نہیں ہوتی. یعنی علم بالذوات، علم بالصفات، وہ جو کہ احکام نہیں ہیں، یہ کیا ہو جائیں گے؟ نکل جائیں گے کس سے؟ یعنی نکل جائیں گے تصورات اور باقی رہ جائیں گی. اور آگے ہے نا شرعیہ، کیا ہے؟ اب اس سے جو ہے نا نکلے گا علم بالاحکام عقلیہ اور حسیہ. سنیں جی مثلاً احکام عقلیہ علم حکم عقلی کہ العالم حادث محدث حادث لکھو ہے. تے حکم حسی کہ آگ جلانے والی ہے، پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، پانی تر ہے. یہ سارے جو ہے نا احکام حسیاں جو حس کے ساتھ جی ایتھے ہاتھ لا کے تین آکھنا ہے یہ لکڑی سخت ہے، یہ حکم کی حسی. اور جندہ علم واسع خمسہ نال آوے وہ حسی ہوندا ہے میرا یارا. اچھا جی اب دوسری صورت کہ اگر مراد لیں حکم سے دوسرا معنی خطاب اللہ تعالی، کیا تعالی اللہ تعالی کا خطاب جو تعلق پکڑتا ہے مکلفین کے افعال کے ساتھ. اللہ تعالی کا خطاب جو تعلق پکڑتا ہے مکلفین کے افعال کے ساتھ. کس طرح؟ بالاقتدائی او التخییر. شاباش سے ہون واپس آ. تو اگر مراد لیں ثانی معنی تو اب جو بالاحکام ہے نا، اب اس سے مراد تو ہو گیا کہ بے علم ہے اللہ تعالیٰ کے خطابات کا، جو خطابات تعلق پکڑتے ہیں کس کے ساتھ؟ تو اب احکام جو ہے یہ ہوگا احتراز عن علم ما سوا خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق جی، کہ اللہ تعالیٰ کے خطاب کے سوا جو علم آتے ہیں نا وہ اب یہاں سے نکل جائیں گے، وہ اب نکل جائیں گے جی. کیا کہ جی اگر ثانی معنی مراد لیں حکم سے مراد ہو خطاب اللہ ہے، تو اب چونکہ حکم سے مراد ہے
بے اللہ تعالیٰ کے خطاب، تو لہٰذا ان چیزوں کا علم جن میں اللہ کا خطاب نہیں ہے وہ سارے علم یہاں سے، کیونکہ وہ خطاب اللہ نہیں ہے، واضح ہے جی۔ اور اگر مراد لیا جائے ثانی معنی تو پس قول ماتن کا بالاحکام او پیچھے یخرجو تو یکون کو گالے ہوگا یہ احتراز اللہ تعالیٰ کے خطاب کے ما سوا کے علم سے۔ اور تو تعریف ہے نا اللہ تعالیٰ کا خطاب جو تعلق پکڑتا ہے مکلفین کے افعال کے ساتھ جی۔ اور اگر مراد لیا جائے ثانی بس قول ماتن کا بالاحکام بھی ہوگا یہ احتراز کتاب اللہ تعالیٰ کے ما سوا کے علم سے جی۔ فالحکم بہذا تفسیری قسمانی حکم اس تفسیر کے ساتھ دو قسم ہے۔ جی کس تفسیر کے ساتھ؟ خطاب اللہ، اللہ تعالیٰ کا خطاب جو تعلق پکڑتا ہے کس کے ساتھ؟ کے افعال کے ساتھ۔ اس حکم بئی معنی حکم دو قسم ہے۔ حکم او کیڑا ہے؟ شرعی اے کتاب اللہ تعالی بما یتوقف علی الشرع وغیرہ وغیر شرعی اے کتاب اللہ تعالی بما لا یتوقف علی الشرع۔ صبر دو قسم ہے وہ، خطاب شرعی تے خطاب غیر شرعی۔ خطاب شرعی اور کتاب غیر شرعی، کہ جو اللہ تعالیٰ کا جو خطاب ہے نا جو تعلق پکڑتا ہے کس کے ساتھ؟ مکلفین کے افعال کے ساتھ۔ یہ جو خطاب ہے حکم بئی معنی دو قسم ہے، حکم شرعی تے حکم غیر شرعی۔ حکم شرعی خطاب اللہ تعالی، اللہ کا خطاب ان کاموں کے ساتھ جو موقوف ہے شرع پر، یہ ہو گیا حکم شرعی۔ کیا کہ جی حکم شرعی یعنی کتاب اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا خطاب وہ تو ہے نا بھی تعلق پکڑ کا مکلفین کا وہ تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا خطاب ان کاموں کے ساتھ کے ساتھ کہ موقوف ہے شرع پر، شرع پر بھی اے کرنا ہے اے نہیں کرنا، لیکن یہ جاننا موقوف ہے کس پر؟ شرع پر۔ شرع پر، یعنی قرآن پر، حدیث پر۔ اچھا آگے دوسرا ہے غیر شرعی۔ کیا ہے؟ غیر شرعی حکم غیر شرعی، یعنی اللہ تعالیٰ کا خطاب ان کاموں کے ساتھ جو شرع پر موقوف نہیں ہے، الٹی شرع ان پر موقوف ہے۔ کیا کہ جی دوسرا ہے دوسرا ہے کتاب حکم غیر شرعی۔ نا حکم غیر شرعی، حکم غیر شرعی یعنی اللہ تعالیٰ کا خطاب ان کاموں کے ساتھ کہ نہیں موقوف، وہ کام شرع شریف پر موقوف نہیں ہے، وہ کام شرع شریف پر موقوف نہیں ہے۔ ہوں دی مثال ہے وجوب الایمان باللہ تعالی ووجوب تصدیق النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحوہما مما لا يتوقف على الشرع لتوقف الشرع علیہ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا فرض ہے، جی یہ حکم ہے، جی یہ حکم ہے۔ اب اس حکم کو شرعی نہیں کہہ سکتے بھائی ایمان۔ جی اور جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنی فرض ہے، جی اس کو بھی کتاب حکم شرعی نہیں۔ نہیں کہہ سکتے۔ ونحوہما اور جو ایمانیات ہیں جی ان چیزوں سے، ان ایمانیات سے جو شرع پر موقوف نہیں ہے، جو شرع پر موقوف نہیں ہے، جو شرع پر موقوف نہیں ہے۔ کیوں شرع موقوف ہے ان پر؟ جی کہ پہلے بندہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مانے، تو بعد میں جو سونے رسول فرمائیں گے یہ قرآن ہے تو وہ قرآن ہے، یہ قرآن نہیں ہے تو وہ فرمان نبی ہے، اور اس میں جو کچھ ہوگا یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، یہ تو ساری باتیں بعد میں ہوں گی۔ اب اگر یہ کہو کہ یہ جو ہے نا وجوب ایمان کی وجوب ایمان باللہ تے وجوب تصدیق نبی یہ شرع پر موقوف ہے، تو شرع ان پر موقوف ہے، بین اسطور لکھے دور لازم آ جائے گا، شرع ان پر موقوف ہے۔ شرع بھائی جیڑے لوگ قرآن نو نہیں مندے ان دی وجہ یہ ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی نہیں مندے،
وہ یہودی عیسائی اللہ نو تو منتے ہیں لیکن قرآن نو کیوں نہیں من رہے، ساڈے احکام نو کیوں نہیں من رہے؟ اس واسطے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نہیں منتے۔ تو جدوں عبداللہ بن سلام نے سونے نو نبی من لیا تو ادو ساریاں گلاں بھی من لئیں۔ گل سمجھی جی؟ تو شرع شریف موقوف ہے ایمان باللہ پر اور تصدیق بن نبی پر۔ اب اگر یہ بھی موقوف ہو شرع پر تو دور لازم آئے گا۔ گل سمجھی؟ کیا کہ بھائی کتاب غیر شرعی کی مثال جیسے ایمان باللہ کا وجوب اور تصدیق النبی کا وجوب اور ان دونوں کی مثل ان کاموں میں سے کہ نہیں موقوف شرع پر، اس لیے کہ شرع شریف اس پر موقوف ہے۔ موقوف ہے، جب شرع موقوف ہے تو جب شرع موقوف ہے یعنی شرعی جو احکام ہیں وہ موقوف ہیں، پہلے اللہ پر ایمان لائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں۔ تو اب اگر یہ دونوں کام موقوف ہو جائیں شرع پر تو کیا لازم آ جائیں؟ اب سمجھیں، قرآن مجید پڑھتے ہو، قرآن مجید میں جو کافروں کے لیے دلائل ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ دیکھو اللہ نے نماز فرض کی ہے، دیکھو اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، دیکھو اللہ نے بلکہ ان کے سامنے کائنات رکھی جاتی ہے۔ کبھی ان کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ دیکھو تم پیدا کیسے ہوئے ہو، دیکھو یہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے، دیکھو یہ زمین کے اندر سے کھیت کون اگاتا ہے۔ یہ سارے دلائل ہیں قرآن میں، لیکن یہ احکام شرعیہ نہیں ہے، یہ تو ادلہ توحید ہے۔ کیا ہے؟ ادلہ توحید ہے۔ تو ان ادلہ کی وجہ سے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یہ بھی جو ہے نا وہ اس لیے دکھائے جاتے ہیں کہ یہ بندہ پہلے مانے۔ تو جب بندہ قائل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کہا جاتا ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب معاذ کو فرمایا کہ پہلے ان کو دعوت دینی ہے اللہ کی طرف، کلمہ پڑھانا ہے، جب وہ مان جائیں تو پھر بتانا ہے کہ تم پر نماز فرض ہے، جب یہ مان جائیں تو پھر اگلی بات، پھر اگلی بات، پھر اگلی بات، یہ تفصیل ہے وہ۔ چلو جی، اور اگر کتوں منع کرنے پس حکم اتو ہی نا، پس حکم اس تفسیر کے ساتھ دو قسم ہے، شرعی یعنی اللہ تعالیٰ کا خطاب ان احکام کے ساتھ جو موقوف ہیں شرع پر، اور غیر شرعی یعنی اللہ تعالیٰ کا خطاب ان کاموں کے ساتھ جو نہیں موقوف شرع پر، جیسے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی فرضیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی فرضیت اور وجوب بولے دا عام طور پہ، اور ان دونوں کی مثل اور بھی معنیات ان عقائد سے یہ معنی کرنا ہے جو نہیں موقوف شرع پر۔ اچھا، یہ شرع پر کیوں نہیں موقوف؟ باوجہ موقوف ہونے شرع کے اس ایمان پر۔ اگر یہ بھی موقوف ہو شرع پر تو کیا ہو جائے گا؟ دور لازم آ جائیں گے۔ ایشا بس جی۔ بس حکم اس تفصیل کے ساتھ دو قسم ہے، شرعی یعنی کتاب اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ساتھ کہ موقوف ہے شرع پر، اور کتاب غیر شرعی یعنی کتاب اللہ تعالیٰ ان عقائد کے ساتھ کہ نہیں موقوف شرع پر، جیسے ایمان باللہ تعالیٰ کی فرضیت اور تصدیق النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرضیت، اور ان دونوں کی مثل ان عقائد سے کہ نہیں موقوف شرع پر بوجہ موقوف ہونے شرع کے اس پر۔ ہاں جی۔ ثم شرعی اما نظری و اما عملی۔ بس یہ جو ہے نا بالاحکام الشرعیت، بالاحکام الشرعیت جی۔ اور ثم الشرعی اے ما یوخذ، تھلے آشیا ویکھ لو 4 نمبر نہیں دسدا پیا، اے ما یوخذ شرع نظری ہو یا عملی ہو۔ نظری جو تعلق پکڑتا ہے، عملی جو پھر شرعی اور شریعت، پھر شرعی یا نظری ہوتا ہے یا عملی ہے۔ سنیں جی، جو حکم منسوب ہے نا کدھر شرع شریف کی طرف، پھر وہ دو قسم ہے، یا نظری تو یا عملی، یا اور ویکھو نا ثم شرع کا معنی کہتا ہے کہ وہ حکم جو ماخوذ ہے کس سے؟
وہ دو قسم ہے، نظری نظری یا عملی تے نظری کون ہے تعلق پکڑتے ہیں اسقاط کے ساتھ، تے عملی کون ہے؟ تعلق پکڑتے ہیں کیفیت، اے مطلب ہے جی کیا کہے پھر شرعی پھر شرعی یا نظری ہے یا عملی، عملی ہے۔ شرعی یعنی جو شرع شریف سے ماخوذ ہے نا، تو پھر وہ دو قسم ہے، کون؟ یا نظری ہے یا عملی ہے، نظری جس کا تعلق، اعتقاد کے ساتھ ہے، عملی جس کا تعلق، تعامل کی کیفیت کے ساتھ۔ فقولہ فقولہ العملیات، اچھا نہ من کر لیں، پھر شرعی یا نظری ہے یا عملی ہے جی۔ پھر شرعی یا نظری ہے یا عملی ہے، اب جو شرعی ہے اس کے ساتھ عملیہ کی قید لگائی ہے نا، تو کون نکل گیا؟ نظری نکل گیا۔ کون نکل گیا؟ ان کو پڑھو، فقولو العملیات احتراز عن العلم بالاحکام الشرعیۃ النظریۃ۔ بس جب شرعی کے ساتھ قید لگائے نا عملیہ کی، کس کے ساتھ؟ شرعی کے ساتھ قید لگائی عملیہ کی، تو کون نکل گئے؟ شرعی احکام شرعی نظری، نظری نکل گئے۔ تو یہ اعتراض ہو گیا علم بالاحکام شرعیہ نظریہ، جو شرعی احکام لیکن نظری ہیں، یعنی دلیل سے ثابت ہوتے ہیں، وہ یہاں سے نکل گئے۔ کیا کہ جی بس قول باطن کا العملیاتی یہ اعتراض ہے علم احکام شرعیہ نظریہ سے، ہاں، کہ جس کے ساتھ عمل کا تعلق نہیں، صرف عقیدہ، نہیں ہے صرف عقیدے کا تعلق ہے۔ ہون پڑھ کل علمی بان الاجماع حجت، جیسا کہ یہ مسئلہ، اس مسئلے کا علم کہ اجماع حجت ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے کہ کوئی نہیں، لیکن اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بھئی وہ تو جیڑی شاید اجماع ہونا ہے وہ تو ہونا ہے نا، لیکن اے جڑا مسئلہ ہے کیڑا کہ اجماع، حجت ہے، اسی طرح قیاس شرعی حجت ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ نظری ہے، مطلب یہ عقیدے کی بات ہے، یہ اور نظری کا مطلب دس ہے کہ جس کا تعلق کس کے ساتھ ہو، عقائد کے ساتھ، تو یہ عقیدہ ہے، صرف کیا عقیدہ ہے، عقیدہ ہے جی۔ قرآن شرعی دلیل ہے، حدیث شرعی دلیل ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سارے عقیدے ہیں کہ ایشا بس کیا کہ جیسے علم اس بات کا کہ اجماع حجت ہے، تو یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، شرعی مطلب، لیکن عقیدے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس پر عمل نہیں ہے۔ عمل تو وہ جو جزی اجماع ہوں گے وہاں ہوگا۔ چلو جی، پس قول ماتن کا اعتراض ہے علم احکام شرعیہ نظریہ سے، اس سے کیا اعتراض ہے؟ چونکہ وہ احکام شرعیہ عملیہ نہیں ہیں بلکہ نظریہ ہے، یعنی جن کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ وہ نظریہ، وہ منطق والا نظری نہیں، وہ تو ظاہر ہے ہر چیز نے دلیل نال ثابت ہونا تو ہے ہی ہے، لیکن جن کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بے نظریہ جی۔ آپ کا نظریہ اس میں کیا ہے؟ اس مطلب کی ہوتا ہے بھی تم مندہ کی ہے اس نے جی، جیسا کہ علم اس بات کا کہ اجماع حجت ہے جی۔ قول باطن کا العملیاتی احتراز ہے علم بالاحکام شرعیہ نظریہ سے، جیسے علم اس بات کا کہ اجماع حجت ہے، اگے وقولہ من ادلتها ای العلم الحاصل للشخص الموصوف به من ادلتها المخصوصات بها۔ بس صبر یار۔ اچھا جی، یہ فقہ کیا ہے؟ علم ہے احکام کا، ایسے احکام جو شرعیہ ہیں، ایسے احکام جو عملیہ ہیں۔ یہ علم کن سے؟ احکام شرعیہ کے ادلہ تفصیلیہ سے، ادلہ تفصیلیہ سے۔ تو قول ماتن کا یہ چوتھی قید ہے، من ادلتہا، حاصل معنی کڈے ہے، یعنی علم، ایسا علم جو حاصل ہونے والا ہے شخص موصوف بالعلم کو، کس سے؟ احکام شرعیہ کے ادلہ سے جو مخصوص ہیں انہی احکام شرعیہ کے ساتھ، جو مخصوص ہیں انہی احکام شرعیہ۔ یہ مطلب بڑے ازدا، ہاں جی کیا کہ جی ماتن کا قول، باطن کا قول من ادلتها، ہاں یعنی مطلب کی بنے یعنی علم، ایسا علم جو حاصل ہے کچھ کو جو موصوف ہے علم کے ساتھ۔ کے ساتھ یہ علم حاصل ہے کہاں سے؟
احکام شریعہ کے ادلہ سے، ادلہ سے ایسے ادلہ جو مخصوصہ ہیں کس کے ساتھ؟ احکام شرعیہ کے اے شابہ سے، سمجھے ہی اگے وہاں میں وہی الادلۃ الاربعۃ، بس۔ اور وہ کون سے ادلہ ہیں؟ وہ ادلہ اربع ہے، کتاب اللہ ہے، سنت رسول اللہ ہے، اجماع امت ہے، اور مجتہدین کا قیاس ہے، سمجھے ہی؟ اور وہ ادلہ اربع ہیں، اور قول ماتن کا من ادلتہا، یعنی علم، ایسا علم جو حاصل ہونے والا ہے شخص کو، ایسا شخص جو موصوف ہے علم کے ساتھ، وہ حاصل ہونے والا کس سے؟ کہ احکام شریعہ کے احکام شرعیہ ادلہ سے جو مخصوصہ ہیں احکام شریعہ کے ساتھ، احکام سوال خصوص والا معنی کہ تو کٹو بین استور لکھے وہ جنا کہ نا جی من ادلتہا، من جو ادلہ ہیں کن کے؟ احکام شرعیہ کے اضافت کو تو خصوص سمجھ آیا کہ نہیں؟ ساڈی شے جی حکم شرعی دی دلیل تین کو خصوص سمجھ آیا کہ نہیں؟ اتام سے منع کیتا مخصوصہ جی، ہاں جی، اور وہ ادلہ اربع ہیں، او شابہ اور ماتن کا من ادلتہا، یعنی علم، ایسا علم جو حاصل ہونے والا ہے شخص کو، ایسا شخص جو موصوف ہے علم کے ساتھ، ہاں جی، احکام شرعیہ کے ادلہ سے، ایسے ادلہ جو مخصوص ہیں احکام شرعیہ کے ساتھ، اور وہ ادلہ اربع ہیں۔ ہاں جی، وهذا القید یخرج التقلید لأن المقلد وإن كان قول المجتہد والمفتی دلیلا له لكنه ليس من تلك الأدلة المخصوصة۔ بس۔ اور یہ جو قید ہے نا من ادلات حد تفصیلیہ، اس قید سے کس کو نکالا ہے؟ فقہ کی تعریف سے، فقہ سے، تو اس یہ جو قید ہے یہ نکال رہی ہے تقلید کو، کس کو؟ تقلید کو، کیا کہ جی یہ قید نکال رہی ہے تقلید کو، وجہ اس لیے کہ مقلد اگرچہ مجتہد کا قول اور مفتی کا قول دلیل ہے مقلد کی، لیکن اس نے اس مسئلے کو ان کے قول کی وجہ سے مانا ہے، لیکن وہ قول نہیں ہے ادلہ مخصوصہ سے، وہ قول ان ادلہ مخصوصہ سے نہیں ہے، اس لیے کون نکل گئی؟ تقلید نکل گئی۔ ہاں جی شابہ جی۔ اس کی دلیل یہ ہے اس لیے کہ مقلد اگرچہ مجتہد اور مفتی کا قول اس کی دلیل ہے، لیکن وہ مجتہد اور مفتی کا قول ادلہ مخصوصہ میں سے نہیں ہے۔ آگے سمجھ، اور یہ قید نکال رہی ہے تقلید کو، اس لیے کہ مقلد اگرچہ ہے مجتہد کا قول اور مفتی کا قول دلیل اس کے لیے، لیکن وہ قول نہیں ہے حاصل ہونے والا ادلہ مخصوصہ سے، اور مقلد واسطے انہاں واسطے تو حاصل ہوئے، اندے واسطے نہیں ہے۔ جی جی جی۔ اور یہ قید نے نکالا ہے تقلید کو، اس لیے کہ مقلد اگرچہ مجتہد اور مفتی کا قول دلیل ہے اس کے لیے، لیکن وہ قول نہیں ہے حاصل ہونے والا ان ادلہ مخصوصہ سے۔ وقولہ تفصیلیات یخرج الاجمالیات کل مقتضی، والنافی۔ بس۔ اور آخری قید ہو پانچویں التفصیلیات کی، اس قید نے نکال دیا ادلہ اجمالیہ کو، کس کو؟ ادلہ اجمالیہ کو، جیسا کہ مقتضی اور نافی یعنی مثبت للوجود تے نافی للوجود، کیا کہ جی؟ اور ماتن کا قول التفصیلیاتی، یہ قید اجمالیت کو نکال رہی ہے، جیسے مقتضی اور نافی۔ کون؟ مقتضی اور نافی۔ نافی سنے ہی ویکو نا تو وہ تھوڑا آشیت جو کو تھوڑی جی گل سمجھ آ جائے، کل مقتضی بن نافی بنا پہ بھئی ظاہر کلام، ظاہر الکلام تقاضا کرتی ہے کہ یہ دونوں
کون مقتضی اور مقتضی اور نافی، یہ احکام کے یہ من ادلت الاحکام شرعیہ مخصوصہ بہا جی کہ وہ کہ تفسیر کی ان کی بقولی وحی الادلت العربی اربع، لیکن یہ دونوں نہیں ہیں تفصیلیہ، یہ اصل تفصیلیہ کی مثال نہیں ہے، نہ ہوں گے یہ تفصیلی بل ہوں گے یہ اجمالی، بلکہ مناسب یوں تھا کہ یوں کہا جاتا کہ مقتضی ایک ہے کس سے ان چار سے، وہ جو تقاضا کرتے ہیں کس کا، جیسے کہ میتہ کا حلال ہونا مخمصہ کے وقت، اور نافی ایک ہے ان چار سے جو واجب کرتا ہے کس کو حکم کے، جیسا کہ نہ حلال ہونا میتہ کا مخمصہ کے نہ ہونے کے وقت، تو غلط ٹھیک سمجھ آ رہی ہے، تو پس اعتبار کیا گیا مقتضی اور نافی میں کس کا، عدم تعین کا، بائیں طور کہ یہ ہے یا وہ ہے، اور نئی صحیح تمثیل مقتضی کی مخمصہ کے ساتھ کیونکہ تقاضا کرتا ہے ثبوت حل میتہ کا، اور تمثیل نافی کی انعدام المخمصہ کے ساتھ کیونکہ یہ تو نفی کر رہے حل کی، اس لیے کہ یہ دونوں تو متعین ہیں اور نہیں ہیں یہ کس سے، مطلب یہ تھی یہ سوال ہے کہ یہ مثال کس کی ہے، ادلہ اجمالیہ کی ہے یا کہ تفصیلیہ کی ہے، گل سمجھیے، تو باقی یہ سمجھے کہ مقتضی سے مراد ہے کون، وہ دلیل جو کسی چیز کے وجود کو ثابت کرے، نافی وہ دلیل جو کسی حکم کی نفی کرے، سمجھیں، تو پورے قرآن پاک اور حدیث میں ادلہ کو اگر تقسیم کریں گے تو بعض وہ ہیں جن سے کسی چیز کا ثبوت ہے، بعض وہ ہیں جو کسی چیز کی نفی کرتے ہیں، اقیموا الصلاۃ میں ثبوت ہے، ولا تقربوا الزنا میں نفی ہے، زنا دے نیڑے نہیں جانا، جی سمجھے ہی، ایشا بس جی، اور قول ماتن کا التفصیلیات نکال رہا ہے ادلہ اجمالیہ کو، باقی یہ جو اصول فقہ میں سارے ادلہ ہیں وہ سب اجمالی ہیں، وہ تفصیلی نہیں ہیں، اصول فقہ میں جتنے بھی قوانین سمجھے جاتے ہیں نا وہ سارے احکام شرعیہ کے وہ ادلہ اجمالیہ ہیں، تفصیلیہ نہیں ہیں، ان اجمالیہ سے تفصیلیہ سمجھ آتے ہیں، جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ الامر لل، تو اب ہمیں سمجھ آیا کہ اقیموا الصلاۃ سے نماز کی فرضیت ثابت ہوئی ہے، اے کر لے جی، چلو جی منع کرو، جیسا کہ مقتضی اور نافی مثبت للوجود نافی للوجود، شابہ جی شابہ جی، اور قول ماتن کا التفصیلیاتی نکال رہا ہے اجمالیت کو جیسے مقتضی اور نافی، شابہ جی، وقد زاد ابن الحاجب على هذا قوله بالاستدلال ولا شک انه مکرر، ابن حاجب رحمہ اللہ نے یہ جو تعریف ہے نا شفافے کی، اس کے ساتھ آخر میں بالاستدلال کی قید بڑھائی ہے، اس کے ساتھ استدلال کی قید بڑھائی ہے، تو ادلہ تفصیلی جب وہ حاصل ہے دلیل سے، تو یہ دلیل سے جب مسئلہ حاصل ہے تو دلیل کو سے مسئلہ ثابت کرنا، اسی کا نام استدلال ہے، کہ استدلال کو ٹولکی بجانی ہوتی ہے جی، یہی ہے نا کہ دلیل سے مسئلہ یا مسئلے پر دلیل کو دلیل بنانا، اسی کا نام ہے، تو کہتے ہیں یہ تکرار ہے جی، یہ کہ اب اس کے ادلہ تفصیلیہ کہنے کے بعد اس کی ضرورت نہیں ہے، کیا کہ جی مصنف رحمہ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن حاجب نے اس تعریف کے ساتھ بالاستدلال کے قول کا اضافہ کیا ہے، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جب کہا نا کہ وہ حاصل ہے ادلہ تفصیلیہ سے، تو جو مسئلہ دلیل سے حاصل ہو جائے اسی کو دو، مسئلہ دلیل سے حاصل یا مسئلے پر دلیل قائم کرنی، اسی کا تو نام ہے کیا، اور تو نہیں نا کچھ ہے جی جی، اور تحقیق بڑھایا ابن حاجب رحمہ اللہ نے اس پر اپنے قول بالاستدلال کو، اور نہیں شک کہ یہ قول تکرار ہے جی، اور تحقیق
زیادہ کیا ہے ابن عاجب نے اس پر اپنا قول بالاستدلال اور نہیں شک کہ یہ تکرار ہے. سنیں اور کو توجیہ بھی کیتے نے تو کوئی نہیں ضرورت. جی جی چل میں نے کیا ان کو صبح پڑھیں گے تھوڑا حدیث پاک پڑھیے.